بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 193۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ خداوند عالم کی توصیف، تقوی کی نصیحت اور قیامت کے برپا ہونے کی کیفیت۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی فرمان روائی و جلال کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نقش آرائیوں سے آنکھ کی پتلیوں کو محو حیرت کر دیا ہے اور انسانی واہموں کو اپنی صفات کی تہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسا اقرار جو سراپا ایمان، یقین، اخلاص اور فرمانبرداری ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ و رسول ہیں جنہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا کہ جب ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے اور دین کی راہیں اجڑ چکی تھیں۔ آپ نے حق کو آشکارا کیا، خلق خدا کو نصیحت کی، ہدایت کی جانب رہنمائی فرمائی اور افراط و تفریط کی سمتوں سے بچ کر درمیانی راہ پر چلنے کا حکم دیا۔ خدا ان پر اور ان کے اہل بیت پر رحمت نازل فرمائے۔ اے خدا کے بندو، اس بات کو جانے رہو کہ اس نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ یوں ہی کھلے بندوں چھوڑ دیا ہے۔ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کی مقدار سے آگاہ، اور جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کا شمار جانتا ہے۔ اس سے فتح و کامرانی اور حاجت روائی چاہو، اس کے سامنے دستے طلب پھیلاؤ، اس سے بخشش و عطا کی بھیک مانگو۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے اس کا دروازہ بند ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہر ساتھ اور ہر آن اور ہر جن و انسان کے ساتھ موجود ہے۔ نہ جود و سخا سے اس میں کوئی رخنہ پڑتا ہے اور نہ داد و دہش سے اس کے ہاں کمی ہوتی ہے۔ نہ مانگنے والے اس کے خزانوں کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ بخشش و فیضان اس کی نعمتوں کو انتہا تک پہنچا سکتا ہے۔ نہ ایک طرف التفات دوسروں سے اس کی توجہ کو موڑ سکتا ہے اور نہ ایک آواز میں محویت دوسری آواز سے اسے بے خبر بناتی ہے۔ نہ اسے بیک وقت ایک نعمت کا دینا دوسری نعمت کے چھن لینے سے مانع ہوتا ہے، اور نہ غضب کے شرارے رحمت کے فیضان سے اسے روکتے ہیں، اور نہ لطف و کرم اسے تنبیہ و عقاب سے غافل کرتا ہے۔ اس کی ذات کی پوشیدگی اس کے آثار کی جلوہ پاشیوں پر نقاب نہیں ڈالتی، اور نہ آثار کی جلوہ ترازیاں اس کی ذات سے پوشیدگی کو الگ کر سکتی ہیں۔ وہ قریب پھر بھی دور ہے، اور بلند مگر نزدیک ہے۔ وہ ظاہر مگر اسی کے ساتھ باطن، وہ پوشیدہ مگر آشکارا ہے۔ وہ جزا دیتا ہے مگر اسے جزا نہیں دی جا سکتی۔ اس نے خلقت کائنات کو سوچ سوچ کر ایجاد نہیں کیا اور نہ تھکان کی وجہ سے ان سے مدد لینے کا محتاج ہے۔ اے اللہ کے بندو، میں تم کو خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ سعادت کی باگڈور ہے اور دین کا مضبوط سہارا۔ اس کے بندھنوں سے وابستہ رہو اور اس کی حقیقتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ یہ تمہیں آسائش کی جگہوں، آسودگی کے گھروں، حفاظت کے قلعوں اور عزت کی منزلوں میں پہنچائے گا۔ جس دن آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی، اور سور پھونکا جائے گا تو ہر جان بدن سے نکل جائے گی، زبانیں گونگی ہو جائیں گی، اور بلند پہاڑ اور مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور سخت پتھر آپس میں ٹکرا ٹکرا کر چمکتے ہوئے سراب کی طرح ہو جائیں گے، اور جہاں آبادیاں اور پھلک بوس عمارتیں تھیں وہ جگہیں ہموار میدان کی صورت میں ہو جائیں گی۔ اس موقع پر نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جو سفارش کرے، نہ کوئی عزیز ہوگا جو اس عذاب کی روک تھام کر سکے، اور نہ عذر و معذرت پیش کی جا سکے گی کہ کچھ فائدہ بخش ہو۔